بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر طہارت کے مسائل برائے خواتین، مستند فتویٰ جات اور کتب احادیث سے ماخوذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون استخاصہ، مستخاصہ کے مسائل۔ نمبر 1، استخاصہ کیا ہے؟ خون استخاصہ سے مراد رحم کے منہ سے عورت کا خون جاری ہونا ہے بغیر کسی متعینہ ایام کے، یعنی مسلسل ہو۔ یہ ایک رگ سے بہتا ہے جسے عاضل کہا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ استخاصہ وہ خون ہوتا ہے جو ایام حیض کے بعد مسلسل خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے، جس عورت کو یہ مرض ہوا اسے مستخاصہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، خون حیض اور خون استخاصہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ عمومی طور پر خون حیض سیاہ رنگ کا بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استخاصہ کا خون عمومی طور پر زرد مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے اور یہ بیماری کے سبب ہوتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ بسا اوقات دونوں قسم کے خون میں رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور عورت کے لیے دونوں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں عورت سابقہ ایام کا اعتبار کرے گی اور ان ایام میں خود کو حائضہ شمار کرے گی اور مقررہ ایام کے بعد آنے والے زرد مٹیالے رنگ کا کوئی خیال نہ کرے، کیونکہ صحابیات ایسا ہی کرتی تھیں۔ عورتیں ان معاملات کو بہتر جانتی ہیں۔ نمبر 3، مستخاصہ کی عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ کا حکم۔ استخاصہ کا خون نماز، روزہ، حج وغیرہ کے ادا کرنے میں مانع نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری کا خون ہے، لہذا ایسی عورت کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ ایک وضو سے صرف ایک ہی نماز ادا کرنی چاہیے اور خون کو روئی وغیرہ سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مستخاصہ عورت سے فرمایا تھا، ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو، اور روزہ، حج وغیرہ کا اہتمام بھی کرے گی، کیونکہ وہ پاک عورت کے حکم میں ہے۔ نمبر 4، کیا مستخاصہ سے اس کا شوہر صحبت یعنی ہم بستری کر سکتا ہے؟ احادیث آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسی عورت سے اس کا شوہر صحبت یعنی ہم بستری کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حیض کی حالت نہیں ہے۔ نمبر 5، خون استخاصہ کپڑے پر لگ جائے تو؟ صحیح بخاری شریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک خاتون تھی جو کہ مستخاصہ تھی۔ اعتکاف کیا، وہ سرخی اور زردی یعنی استخاصہ کا خون دیکھتی تھیں۔ اکثر ہم کوئی برتن ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ برتن وغیرہ صرف چٹائی کو خون سے بچانے کے لیے رکھا جاتا ہے، بلکہ یہ بالکل واضح ہے کہ نماز کے دوران بہنے والا خون کپڑے سے نکل کر ہی سفسے تک پہنچ جاتا ہے، لہذا اس خون کا کپڑے پر لگ جانا کوئی مسئلہ نہیں، نہ یہ نجس ہے۔ ہاں البتہ صفائی کے غرض سے دھو لیا جائے تو اچھا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 6، مستخاصہ کا مسجد و مدرسے میں آنا جانا کیسا ہے؟ ایسی عورت کا مسجد و مدرسے میں آنا بھی مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں صحیح اور درست ہے، البتہ خون کو روئی وغیرہ سے روکنا چاہیے تاکہ صفائی رہے اور صف یعنی دری وغیرہ متاثر نہ ہو۔ نمبر 7، مستخاصہ کا غسل کرنا۔ مستخاصہ عورت جسے بیماری کے سبب خون آتا ہے وہ پاک عورت ہی کی شمار کی جائے گی، البتہ اگر نماز پڑھنی ہو تو ہر نماز کے لیے اسے وضو کرنا ہوگا، اور اگر چاہے تو غسل بھی کر سکتی ہے، جس طرح کے ایک صحابیہ کا عمل ہمیں احادیث پہ ملتا ہے، مگر یہ استحابی عمل ہے، ضروری اور واجبی نہیں۔ نمبر 8، مستخاصہ عورت سے نکاح کرنا۔ جب ایسی عورت سے صحبت یعنی جمع کرنا جائز ہے تو پھر عقد نکاح باندھنا بھی صحیح ہوگا، ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ نفاس کے مسائل۔ نمبر 1، نفاس کیا ہے؟ بچی کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صالح بن فواز ان حفظ اللہ لکھتے ہیں کہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو رحم مادرت سے ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد خارج ہوتا ہے۔ عموماً نفاس کی ابتدا ولادت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایام نفاس کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں،
قول حدیث البتہ زیادہ سے زیادہ عرصہ 40 دن کا ہے، مگر اس سے قبل بھی بسا اوقات عورت پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر 40 دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو اگر اس کی عادت پہلے سے یہی ہے تو وہ بھی اسی کے مطابق عمل کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ 40 دن پورے کرنے کے بعد غسل کر کے روزے اور نماز ادا کرے گی، واللہ اعلم۔ نمبر 4، اگر 40 دن سے قبل طہارت حاصل ہو جائے تو شوہر کا صحبت کرنا کیسا ہے؟ نیز عبادت کا حکم۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو غسل کے بعد اس کا نماز پڑھنا، روزے رکھنا وغیرہ رکھنا صحیح ہے، نیز وہ خاوند کے لیے بھی حلال ہو جائے گی، مگر یاد رہے کہ اگر دوبارہ 40 دن ہی کے اندر خون آ جائے تو نماز اور روزہ چھوڑنا ضروری ہوگا، اور علماء کے صحیح ترین قول کی روح سے خاوند پر بھی حرام ہو جائے گی۔ بحوالہ فتوی برائے خواتین۔ نمبر 5، ولادت سے قبل جاری ہونے والا خون کا کیا حکم رکھتا ہے؟ عرب کے علماء کے فتوی جات کا خلاصہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر 1 یا 2 دن قبل خون جاری ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ علامت ولادت بھی ہے یا نہیں، مثلا رحم کا منہ کھلنا، درزہ وغیرہ محسوس کرنا وغیرہ۔ اگر یہ علامات بھی ہوں تو پھر یہ نفاس کا خون کہلائے گا، اس کے سبب وہ عورت نماز اور روزے ترک کر دے گی، اور اگر درد محسوس نہ ہو اور نہ ہی رحم وغیرہ کا کھلنا معلوم ہو تو پھر آنے والا خون دم فساد ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ہی وہ نماز اور روزے سے باز رہے گی۔ نمبر 6، اسقاط حمل کے بعد جاری ہونے والا خون۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ ساقط ہو جانے والے جنین یعنی قبل از وقت گر جانے والا بچہ اور بعد میں جاری ہونے والے خون کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنین ساقط ہو جائے اور اس کے بعد خون آئے تو اگر اس جنین میں سے خلقت انسانی ظاہر ہو چکی ہو، یعنی دونوں ہاتھ اور پاؤں اور بقیہ اعضاء ظاہر ہو گئے ہوں تو یہ خون نفاس کا خون ہوگا۔ عورت نماز نہیں پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی یہاں تک کہ خون سے پاک ہو جائے، اور خلقت ظاہر نہ ہوئی ہو تو وہ خون نفاس کا خون نہ ہوگا، اور عورت نماز اور روزے ادا کرے گی۔ بحوالہ فتوی برائے خواتین اسلام۔ نمبر 7، حالت نفاس میں تلاوت و قرآن کو چھونا اور دیگر عبادت کا حکم۔ بوقت ضرورت حائضہ جنبی عورت کی طرح حالت نفاس والی عورت کے لیے قرآن کی تلاوت جائز ہے، خصوصاً جب کہ اسے نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن بھولنے کا خطرہ ہو۔ البتہ اگر ایسا مسئلہ نہ ہو تو تلاوت کلام پاک کے لیے پاک ہونا ہی افضل و اولیٰ ہے۔ قرآن مجید کو چھونا اور ہاتھ لگانا ایسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جس طرح کہ حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں، مصحف کے لیے پاک ہونا ہی اولیٰ ہے۔ باقی رہا عبادت تو نفاس والی عورت کا حکم اس سلسلے میں حائضہ کی مانند ہے، عبادات سے اسے دور رہنا چاہیے۔ نماز کی قضا بھی نہیں دینی، البتہ روزے کی قضا بعد میں دے گی۔ نمبر 8، نفاس والی عورت کا مسجد و مدرسے میں آنا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نفاس والی عورت کا حکم حائضہ کی طرح ہے تو پھر ایسی عورت کا مسجد میں آنا اور اس مدرسے میں آنا جو مسجد ہی میں ہو، یعنی چھت وغیرہ پر آنا جانا جائز نہیں، اسے نہیں آنا چاہیے، البتہ مسجد میں گزر جانا اور بات ہے، واللہ عالم۔ نمبر 9، نفاس والی عورت کا گھر سے نکل کر اپنے اقارب کے ہاں جانا کیسا ہے؟ نفسہ عام عورتوں کی طرح ہے، معنوی طور پر ناپاک ہے جبکہ ظاہری پاک ہی ہے، لہذا ضرورتاً گھر سے باہر جانے میں ان پر کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے، اور اگر انہیں باہر نکلنے کی کوئی حاجت نہ ہو تو تمام عورتوں کے لیے اپنے گھروں کو لازم پکڑنا افضل ہے، یعنی ضروری ہے۔ نمبر 10، نفاس والی عورت کا کیا ہاتھ اور جسم پاک ہوتا ہے یا نہیں، اس سے کھانا وغیرہ پکوانا؟ عرب کی افتاء کمیٹی نے اس طرح کے سوال کا جواب اس طرح دیا ہے کہ عورت حیض و نفاس کی وجہ سے ظاہری ناپاک نہیں ہوتی، نہ اس کے ساتھ کھانا حرام ہے اور نہ شرمگاہ کے علاوہ دوسری جگہ سے لطف اندوز ہونا حرام ہے۔ اس کے ساتھ کھانا اس کے ساتھ پکوا کر کھانا جائز ہے۔ اسی طرح شوہر کو اس کے ساتھ راز و نیاز علاوہ جمع یعنی ہم بستری جائز ہے۔ نمبر 11، حالت نفاس میں عورت سے شوہر کی ہم بستری جمع کا حکم۔ جب تک عورت پاک و صاف نہ ہو جائے شوہر کے لیے اس سے صحبت یعنی جمع کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اٹھنا و بیٹھنا بوس و کنار میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12،
کپڑے کو نفاس کا خون لگ جائے تو اگر نفاس کا حکم حیض کی طرح ہے جیسے کہ بیان ہو چکا ہے تو پھر نفاس کے خون سے آلود زدہ کپڑے کو دھونا چاہیے کیونکہ یہ خون نجس ہوتا ہے۔ نمبر 13، نفاس کے ایام سے فراغت سے غسل۔ جس طرح حیض کے ایام سے فراغت کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نفاس کے ایام گزر جانے کے بعد عورت پر غسل کرنا واجب ہے۔ طریقہ غسل اسی طرح کا ہے جیسے غسل حیض کا گزر چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔